بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ عرب کی امیر ترین خاتون تھی اور انہیں خاتون اول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا سن 555 میں عرب کے مشہور شہر حجاز میں پیدا ہوئی، جو آج کل مکہ المکرمہ کہلاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام خویلد تھا، جو کہ عرب کے بہت ہی بڑے اور امیر ترین تاجر تھے، اور آپ کے والد محترم کا مقام عرب میں ممتاز تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا خدیجۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ اور طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد آپ نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ عرب کے بہت ہی رئیس زادوں کی خواہش تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ شادی نہیں کرے گی۔ لیکن جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ مکے میں بہت ہی ایماندار اور صادق شخص رہتا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو کردار کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پرپوزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کنسلٹیشن کر کے قبول کی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ اور شادی کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی۔ شادی کے بعد ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے، اور باہر جا کر دیکھا کہ بہت ہی مفلوق الحال قبیلہ ہے اور وہ بھوک سے بلک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر لیٹ گئے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پتہ چلا کہ آپ کے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماجرا پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی مکہ سے باہر گیا تو میں نے دیکھا تھا قبیلہ جو کہ بھوک سے بلک رہا تھا، میں بہت پریشان ہو گیا اور پریشان ہو گھر آ گیا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں انہیں کھانا کھلا سکتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ جائیے اور قریش کے چند جید لوگوں کو لے کر آئیے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند جید لوگوں کو لے کر آئے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قریش کے چند جید لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ساری دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی ہے، اور آج کے بعد میری ساری دولت کے مالک اور مختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آج کے بعد کی ڈسپوزل ہے کہ جیسے مرضی وہ اس دولت کو استعمال میں لے کر آئیں۔ اور اس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت زیادہ کہ آئلن فاغنا، اے نبی آپ تنگ دست تھے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے غنی کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دولت کو اپنی دولت کہہ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر گھر آئے، اور گھر آ کر آپ نے اپنی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھ دیں، اور جب آپ ریلیکس ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شیئر کیا، تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دلاسا دیا، حوصلہ بڑھایا اور انکریج کیا، اور کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ پاک آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ جو ہیں وہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ نبوت کا اعلان کرتے، اور جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے تو آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔
یہ تھی وہ ہستی جو کہ ہر مشکل حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیتی تھی، حوصلہ بڑھاتی تھی۔ اس طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں یعنی پاسٹ میں سب سے زیادہ جو افضل خاتون تھی، سب سے زیادہ کامل خاتون تھی، اس کا نام تھا مریم بنت عمران، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ اور اس جہاں میں سب سے زیادہ افضلیت کی اگر کوئی خاتون ہے تو اس کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس طرح جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 3 کامل خواتین گزری ہیں، جس میں ایک مریم علیہ السلام تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اور تیسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اس طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیگم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ مجھے سب سے زیادہ رشک اگر کسی خاتون پر ہوتا تھا تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تھی، حالانکہ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قربانی کرتے یا جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اسے اب بھی کیوں یاد کرتے ہیں حالانکہ آپ کو اس سے بہتر ازواج مل گئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں بھول سکتا۔ یہ وہ ہستی تھی، انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب پورا قریش اور پورا مکہ میرے خلاف ہو گیا تھا۔ یہ وہ خاتون تھی جو مجھے دلاسا دیا کرتی تھی، جو مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، جو مجھے انکریج کیا کرتی تھی۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی، اور یہ وہ خاتون جس نے مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے میری نبوت کی گواہی دی تھی، اور میری ساری اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت خدیجہ سے ہے سوائے ابراہیم کے جو کہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ 4 بیٹیوں کے نام زینب ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، اور 2 بیٹے قاسم ہے اور عبداللہ ہے۔ یہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہے۔ اسی طرح ایک اور بخاری مسلم کی حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سالن اور کھانا لے کر آ رہی تھی کہ فرشتہ فوری نازل ہو گیا، اور فرشتے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے کھانا لے کر آنے والی ہیں، اور جیسے وہ کھانا لے کر آئیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام بھی آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ امیجن کیجئے کہ ایسی ہستی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سلام بھیجے، اس ہستی کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد میں آلموسٹ 25 برس تک رہیں، اور جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیکنڈ میرج نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا امت محمدیہ پر اور دین اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج کل عموماً ہر دور میں عموماً پرپوزل جو کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے، جبکہ عورت جو ہے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرتی ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پرپوزل بھیجتے تو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے یہ نعوذ باللہ الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا دینا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لالچ میں آ کر حضرت خدیجہ کی دولت کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس الزام کو مٹانے کے لیے اتنا بڑا احسان عظیم ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کہ انہوں نے خود پرپوزل بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کل کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام نہ لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی دولت کی وجہ سے شادی کی۔ یہ ان کا بہت ہی بڑا احسان عظیم دین اسلام پر ہے۔ یہ ایسی خاتون تھی جس نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے فائنینشیل سپورٹ کی تھی، انہوں نے
ایموشنل سپورٹ کی تھی، انہوں نے ہر قسم کی سپورٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ یہ امیر ترین خاتون تھی عرب کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی، اس کے بعد کئی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں بھی مقید رہے تھے، لیکن پھر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کبھی بھی شکوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا تھا۔ یہ ایسی وفا شوار خاتون تھی، یہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت نہیں کی تھی کہ میں اتنی امیر خاتون ہوں، جب سے آپ گھر میں آئی ہوں ساری دولت میری چلی گئی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 64 برس کی عمر میں 10 رمضان المبارک کو اس دنیا فانی سے کوچ کیا تھا، اور جو سن تھا وہ تھا 619 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت المعلیٰ والے قبرستان جو کہ مکہ میں ہے وہاں پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا۔ تھینک یو۔